مسلمانوں ہوش میں آئیے، ہوش کے ناخن لیں۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے اور کسی ایک مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک مسجد کے امام اور مقتدیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک خاص مدرسے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک خاص گاؤں یا قصبے یا ضلع یا شہر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ملک اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 2 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ ہو گئی، اب تک ایک ملعون کو پولیس گرفتار نہیں کر سکی؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی تھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ کسی ملعون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس جیسے ملعونوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں اور ان کے ساتھ حکومت نے اور پولیس والوں نے کچھ نہیں کیا، بجائے ان کو سزا ہونے کے ان کو حکومت نے بچا کر یا تو ان کو کسی خاص جگہ محفوظ کر دیا ہے یا ان کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ اور اس ملعون کے ساتھ بھی حکومت یہی رویہ اختیار کر رہی ہے۔ میں 2 ٹوک بات کر رہا ہوں، کیوں حکومت اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی؟ کیوں پولیس والے اس کے ساتھ میں نرمی برت رہے ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، اس کا لباس مسلمانوں جیسا نہیں ہے؟ آخر کیوں یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں؟ اور میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کاش اگر ہمارے رہبروں نے، ہمارے قائدین نے، ہمارے سیاسی لیڈروں نے اس ملعون کے خلاف سخت آواز اٹھائی ہوتی تو شاید یہ سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ اور اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کو شے اس لیے ملی ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اس طرح کی گستاخیاں کی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم مسلمانوں کا یہی رویہ رہا ہے۔ نہ تو ہمارے قائدین نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہے، نہ ہمارے قائدین نے ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شروع سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی جمعیت ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایک لیٹر پیڈ جاری کر دیا جائے، ایک تحریر جاری کر دی جائے یا ایک بیان جاری کر دیا جائے اور اس کو سوشل میڈیا پر شائع کر دیا جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ اگر نپر شرما اور اس جیسے لوگوں نے جو گستاخیاں کی ہیں، اگر اس وقت ہم مسلمانوں نے یا ہمارے رہبروں نے کوئی سخت ایکشن لیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس وقت بھی ہماری پالیسی نرمی اور مصلحت کے تحت یہی رہی ہے کہ قانون ہے، قانون ہے، ٹھیک ہے، قانون ہے، چلتا ہے، لیکن قانون صرف ہم مسلمانوں کے لیے تھوڑے ہی ہے۔ قانون اس ملک میں رہنے والے ہر ایک باشندے کے لیے، اور اس ملک کا قانون تمام لوگوں کے لیے، تمام افراد کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی شہر یا ضلع سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک ناگرک اور ہر ایک شہری کے لیے اس دیش کا، اس ملک کا قانون برابر ہے۔ تو پھر حکومت اور پرشاسن دوگلی پالیسی کی اختیار کیے ہوئے ہے۔ کیا حکومت جواب دے سکتی ہے؟ کیا پولیس والے جواب دے سکتے ہیں؟ جب معاملہ اس طرف ہو تو حکومت بھی چوکنی ہو جاتی ہے، حکومت کے بھی
بازو میں طاقت آ جاتی ہے، حکومت کی بھی زبان چلنے لگتی ہے، اور پولیس والوں کی لاٹھی میں اتنی جان آ جاتی ہے کہ لوگوں کو مار مار کر زخمی کر دیا جاتا ہے، یا ان کی جان لے لی جاتی ہے، یا پھر ان پر گولیوں کی بوچھار کر دی جاتی ہے، یا ان کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ دوسری طرف ہو تو پھر نہ تو پولیس والوں کے ڈنڈے میں جان رہتی ہے، نہ پولیس والوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، نہ پولیس والوں کی بندوق میں گولیاں رہتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اس ملعون کو گرفتار کرنے کے بجائے الٹا مسلمانوں کے اوپر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اس ملعون کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف پولیس کارروائی کر رہی ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ پورے ملک بھر میں اس ملعون اور بدبخت اور دہشت گرد کی ایف آئی آر کی گئی ہیں، اس کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کس ثبوت کی ضرورت ہے؟ کیا آپ نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی؟ کیا آپ اس کے بیانات نہیں سنتے؟ گاندھی کو یہ برا کہتا ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کو یہ برا بھلا کہتا ہے، اے پی جے عبد الکلام کو یہ برا بھلا کہتا ہے، مجاہدین آزادی کے بارے میں اس کے نہ جانے کیسے کیسے خیالات ہیں۔ یہ دہشت گرد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اس ملک کی فضا کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ ہر ایک بیان سے تو اس کا دہشت گرد ہونا ہی ثابت ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو کس ثبوت کی ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ جواب دے سکتی ہے پولیس، جواب دے سکتی ہے حکومت، آخر کیوں کارروائی نہیں ہو رہی ہے؟ تو بہرحال شکوہ ان سے تو ہے ہی ہے، مجھے شکوہ اپنے رہبروں سے، اپنے قائدین سے، اپنے علماء سے، اپنے سیاسی رہنماؤں سے، اور مجھے شکوہ ہے مسجدوں کے اماموں سے، مدرسوں میں پڑھانے والے استاذوں سے۔ کیا صرف ہم نے یہی سمجھ لیا کہ مسند پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طلباء کی جماعت کو سنا دی جائے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے؟ کیا صرف لچھے دار تقریریں کر دی جائے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے؟ کیا صرف مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر نمازی حضرات کو اپنے بیان سے خوش کر لیا جائے؟ کیا یہی صرف ایمان کا تقاضا ہے؟ یاد رکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں مکمل طور پر پیوست نہیں ہو جاتی، تب تک نہ تو ہماری نماز کسی کام کی ہے، نہ ہمارا روزہ کسی کام کا ہے، نہ ہمارا پڑھنا پڑھانا کسی کام کا ہے۔ ایمان کے لیے شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا۔ میں کہنا یہی چاہتا ہوں حکومت سے اور پولیس سے، خاص کر یو پی پولیس، کہ اس ملعون کو تحفظ نہ دیتے ہوئے اس کو بچانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اس کو جلد از جلد گرفتار کر کے اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے اس ملک کے قانون کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں، اس نے اس ملک کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے اس ملک کی فضا کو خراب کرنے کی ہمہ وقت کوششیں کی ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کو ہی برا بھلا نہیں کہتا، یہ غیر مسلم بھائیوں کو بھی نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہتا ہے، یہ اپنی زبان سے گالیاں بکتا ہے غیر مسلم بھائیوں کو۔ ویڈیو تو جاری ہوئی، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ تو بہرحال اپنے رہبروں سے بھی درخواست یہ کرتا ہوں کہ جناب چھوڑیں مسندوں کو، چھوڑیں مسجدوں کو،
چھوڑیں اپنے اے سی یو کے کمروں کو اور نکلے باہر۔ کیا ہم ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ذرا سا اپنے بدن سے پسینہ نکالنا گوارا نہیں کریں گے؟ ورنہ تو پھر یہی ہوگا کہ کچھ لوگ یہاں احتجاج کریں گے، کچھ لوگ یہاں احتجاج کریں گے، کچھ مٹھی لوگ ایک جگہ، کچھ مٹھی بھر لوگ دوسری جگہ، اور پھر ہوگا یہی کہ ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے، ان کو بلا کسی سنوائی کے، بلا کسی قصور کے ان کو جیلوں کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا، اور پھر آپ ان کے خلاف مقدمات لڑتے رہیں۔ یہ کہاں کی پالیسی ہے؟ آپ ایسی نوبت آنے کی دیتے ہیں؟ جب آپ قوم کے رہبر متعین ہیں، قوم کے قائد متعین ہیں، تو اس قوم کی رہبری بھی تو کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔